الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وأنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قطات، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز حاضرین گرامی قدر، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلبہ، ابھی میں نے جس سورت کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس سورت میں خاص طور پر 3 برائیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کو انہی 3 برائیوں کو بیان کرنے کے لیے یا ان 3 برائیوں کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس سورت کو قرآن مجید کا حصہ بنایا، جس سے آپ ان تینوں بری خصلتوں کا یا ان تینوں برائیوں کے سلسلے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تینوں برائی کس قدر خطرناک ہے اور کس قدر عذابناک ہے. لیکن جہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو مستقل جگہ دی ہے، اور جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں یا اس گناہ میں ملوث ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت، بربادی، تباہی جیسے جملوں کا استعمال کیا ہے. وہیں اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں، تو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں کی زندگی میں یا ہم لوگوں کے معاشرے میں، ہم لوگوں کے سوسائٹی میں ان تینوں گناہوں کو عام طور پر گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جیسے اور بہت سے گناہ جب ہم لوگ ان گناہوں کو کرتے ہیں یا ہم لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے یا ہم لوگ کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو ہمارے گھر کے بڑے، ہمارے معاشرے کے بڑے، ہمارے سوسائٹی کے بڑے لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ یہ کام کرنا غلط ہے، ایسا کرنا برا ہے. تو پھر ہم لوگ متنبہ ہوتے ہیں اور ان برائیوں سے باز آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. لیکن یہ 3 گناہ وہ ہیں جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ، جس کے نتیجے میں ہم لوگ دن بدن ان تینوں گناہ کو آسانی کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں، بلکہ شوقیہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی باضابطہ مجلسوں کا انعقاد ہی صرف گناہ کے لیے کرتے ہیں. حاضرین گرامی قدر، یاد رکھیے کہ اگر یہ تینوں برائیاں ہمارے اندر نہیں اور ان 3 بری خصلتوں کے ساتھ اگر ہم زندگی گزارتے رہیں، تو اور اگر ہمارا تصور اور ہماری فکر یہ ہو کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، ہمارے گھر میں اطمینان ہو، ہماری زندگی میں راحت ہو، ہمارے معاشرے سے برائی دور ہو جائے، ہمارے سوسائٹی سے جو برائیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائے، تو ان 3 بری خصلتوں کے ساتھ یہ سب چیزیں ناممکن ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان 3 چیزوں کو بیان فرمایا
اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے غیبت. غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا، اس انداز سے بیان کرنا جو ان کو برا لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ یہ سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اور اپنے بھائی کے بارے میں تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ تمہارے بھائی کو وہ چیز ناپسند. تو صحابی نے پھر اس پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس شخص میں موجود ہو تب بھی یہ غیبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ برائی اس شخص میں موجود ہو تبھی وہ غیبت ہے، اگر وہ برائی اس شخص میں موجود نہ ہو تو وہ صرف غیبت نہیں بلکہ غیبت بھی ہے اور بہتان بھی. اگر برائی موجود ہے اور اس کے پیچھے ہم اس برائی کو بیان کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے صرف ایک گناہ یعنی غیبت کو کیا. لیکن اگر وہ برائی موجود نہیں ہے تو ہم لوگ ایک ساتھ دو گناہ کو کر رہے ہیں، یعنی غیبت بھی اور تہمت. اور اسی کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ کہ غیبت کرنے والا شخص کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والوں کو مردار کھانے سے تشبیہ دی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم لوگوں میں سے کوئی اپنے بھائی کا جب وہ مر جائے تو ان کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، ہرگز نہیں. تو جب تم مرنے کے بعد اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو پھر وہ شخص ایک مسلمان جب تمہارے سامنے موجود نہ ہو تو ان کے بارے میں ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا یہ کیسے تم پسند کرتے ہو؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم جائزہ لیں تو ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی. ہم لوگوں کا خواہ 2 لوگوں کا ملنا ہو، 3 لوگوں کا ملنا ہو، 4 لوگوں کا ملنا ہو، ہر مجلس میں جب تک ہم دوسروں کی برائی نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں، ہمیں اطمینان نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ آج کی مجلس کامیاب نہیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ خواتین غیبت کرتی ہیں، عورتیں چغلخوری کرتی ہیں، عورتیں ہر وقت غیبت میں لگی رہتی ہیں. لیکن اب آج کل المیہ یہ ہے کہ عورتوں سے زیادہ مرد حضرات میں غیبت میں لگے رہتے ہیں. جب شام کو فرصت ملتی ہے کام سے تو گھر میں جب آتے ہیں تو دوستوں کو فون کیا جاتا ہے کہ چلو فلاں جگہ بیٹھتے ہیں، اور وہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر دوسروں کے اوپر تذکرہ کرنا اور دوسروں کی غیبت کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا. اور ہم اس برائی کے ساتھ، اس خسرت کے ساتھ یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، اطمینان ہو، راحت ہو، ہمارے معاشرے میں سکون ہو، اطمینان ہو، راحت ہو. تو یاد رکھیے کہ یہ جو امید ہے یہ تمام امید بیکار ہے. اس طرح امید کرنا سب غلط ہے. اور جو دوسری برائی ہے، دوسری خصلت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، سامنے کسی کی برائی کرنا، اس نیت کے ساتھ کسی کو برا بھلا کہنا تاکہ اس کو نیچے دکھلایا جائے، ان کو اور اس پر تہمت لگانا، ان کے عیب کو ان کے سامنے بیان کرنا. ایک چیز یہ ہے کہ کسی کے اندر برائی ہو، کوئی غلط بات ہو تو اس کو اس نیت کے ساتھ بولنا تاکہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے. تو اگر اس نیت کے ساتھ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی اصول اور طریقے کی رعایت ضروری ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑا کو کہہ رہا ہے تو کس انداز سے کہے گا، اور اگر کوئی بڑا چھوٹے کو کہہ رہا ہے تو ان دونوں کے بیچ جو رشتہ داری ہے، جو تعلق ہے، اس رشتہ داری اور اس تعلق کی رعایت کے بعد اگر سمجھایا جائے تبھی بہتر ہوگا. ورنہ صرف نیچے دکھلانے کے لیے، دشمنی
نبھانے دشمنی دور کرنے کے لیے یا دشمنی میں کسی کی برائی کو بیان کرنا، اور یہ عادت ہے، یہ خصلت ہمارے اندر ہے، تو اللہ رب العزت نے اس شخص کے بارے میں بھی ہلاکت کا وعدہ اور ہلاکت کی پیشن گوئی کی۔ اور تیسری خصلت، تیسری برائی ہے مال کو جمع کرنا، مال کو گن گن کر رکھنا۔ اس سلسلے میں بھی یہ بات یاد رہے کہ مطلق مال کو جمع کرنا، اپنی ضرورت، اپنی جو ضرورت ہے یا گھر کی ضرورت ہے یا بچوں کی ضرورت ہے، اگر اس کے لیے مال جمع کر رہا ہے یا اس کے لیے مال جمع کیا جا رہا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن مال حرص میں، طمع میں، لالچ میں، اور اس مقصد کے ساتھ کہ ہمارا بنگلہ بن جائے، اس مقصد کے ساتھ تو فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے تو ہمارے پاس بھی فلاں گاڑی آ جائے، اس مقصد کے ساتھ کہ دوسروں کو بڑا دکھلانا ہے مال کے اعتبار سے، یا مال اس لیے جمع کیا جائے تاکہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، کیونکہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ مال کے ذریعے سے ہی سکون ممکن ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین نہیں ہے۔ تو ان تمام اعتقادات کے ساتھ یا بخل کے نتیجے میں مال جمع کرنا اور مال کو اس نیت کے ساتھ جمع کر کے رکھنا، اس ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کی پیشن گوئی کی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مال کے بارے میں تو عام طور پر لوگوں کا تصور یہ ہو گیا ہے، اور لوگوں کا سوچنا اور لوگوں کا گمان یہ ہو گیا ہے کہ مال ہمارے ہاتھ کی کمائی، مال کو ہم لوگوں نے خود سے کمایا، مال کو ہم لوگوں نے خود سے محنت کر کے حاصل کیا، تو اس میں کون سا اصول، کون سے قواعد، کون سے قانون، اور اللہ اور رسول تو دور کی بات، ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اس مال کو ہم کہاں سے کمائیں، کیسے کمائیں، وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ہمارے لیے کمانا درست ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہمارے لیے کمانا درست نہیں ہے، بلکہ صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس مال آ جائے، مال آ جائے، اور مال کو جمع کرنے کے نتیجے میں باقی تمام اصول کو، باقی تمام قواعد کو، باقی شریعت کو بس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ جبکہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مال بھی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے، نعمت ہے، جیسے دوسری تمام نعمتوں کے بارے میں روز قیامت حساب ہوگا، اسی طرح مال کے بارے میں بھی حساب ہوگا، اس کے بعد ہی کامیابی ممکن۔ تو ان تینوں برائیوں کے بارے میں، یا وہ لوگ جو ان تینوں برائیوں میں ملوث ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے اتنی بات نہیں کہی کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، بلکہ اس ہلاکت اور اس بربادی کی وضاحت اور تشریح خود اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ ایسے لوگوں کو، حطمہ جہنم میں ایک جگہ ہے جس میں آگ ہے، اور وہ آگ وہ ہے جو انسان کو ریزہ ریزہ کر دے، انسان کے جسم کو توڑ دے، انسان کے جسم کے ہر جزء کو ریزہ ریزہ کر دے، اس جگہ کو حطمہ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی ایک آگ ہے، عام لوگوں کی سلگائی ہوئی آگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اور جہنم میں جو باقی آگ ہے ان سے بھی منفرد ہے، التي تطلع على الافئدہ، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی آگ ہیں اس کے ذریعے سے انسان کا جسم اور اس کے بعد ہڈی، اور اس تک انسان جب دل تک وہ آگ پہنچتی ہے اس سے پہلے انسان کی جان نکل چکی ہوتی ہے، لیکن یہ آگ ایسی ہوگی جو سب سے پہلے دلوں کو لگے گی، اور دلوں کو جو آگ لگتی ہے اس سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف باقی آگ جو جسم پر لگے اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اسی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ اس آگ کو بڑے بڑے کھمبوں کے ذریعے سے ایک جگہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی تپش، ان کی حرارت، اور اس آگ کے اندر جو حرارت ہے وہ آگ باہر نہ نکلے، بلکہ کامل طور پر، مکمل طور پر یہ آگ اور اسی بندے کے لیے جو لوگ
غیبت میں اور عیب جوئی میں جو لوگ مال کو حرص اور طمع کے خاطر جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہی لوگوں کو یہ آگ لگے اور وہی لوگ اس آگ میں جلے۔ تو یہ تین برائی وہ ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو دور کرنا، اپنے معاشرے کو دور کرنا، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو ان برائیوں سے متنفع کرنا، کیونکہ یہ برائی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح دوسرے اور بھی گناہ آپ کے لیے حرام ہے، جیسے زنا کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح غیبت کرنا، عیب جوئی، اور اسی طرح مال کے حرص اور طمع میں مال کو جمع کرنا اور بخل میں گن گن کر رکھنا، یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان تینوں برائیوں سے حفاظت فرمائے، اور اگر ہم لوگوں سے زندگی میں کبھی بھی یہ غلطی ہو گئی ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بندے سے توبہ کریں اور اس بندے سے معافی مانگے جس کی ہم نے غیبت کی ہے، جس کو ہم نے برا بھلا کہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور اگر ہم اس بندے سے معافی نہیں مانگتے ہیں اور اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو حقوق اللہ سے متعلق جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، لیکن یہ گناہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پہلے اس سے معافی مانگو، اس کے بعد تمہاری بخشش ممکن ہے، ورنہ تمہاری بخشش ممکن نہیں ہے۔ اس لیے روز قیامت ہمیں بے شرمی اور اسی طرح ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس سے بہتر یہی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے فلاں کی غیبت کی ہے، فلاں کو برا کہا ہے، فلاں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، تو ان سے آپ سامنے جا کر صرف یہ کہہ دیجئے کہ اگر ہم نے آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی کوئی برائی کی ہے تو آپ معاف فرما دیجئے، اور اگر آپ کے سامنے بھی اگر کوئی ایسا جملہ میں نہ بولا ہو جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، جس سے آپ کو پریشانی ہوئی ہو، تو آپ معاف فرما دیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کے حضور آئیے اور اللہ سے توبہ کیجئے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے غیبت سے مطلب اپنے آپ کو معاف کروانے کا، ورنہ صرف آپ یہ سوچیں گے کہ صرف اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو غیبت میں اور کسی کو برا بھلا کہنے کے بعد یا حقوق العباد سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں اس میں صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو پکا سچا توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تینوں برائیوں سے ہم